انہوں نے لکھا اس شاہ پر افسوس ہے جس کا وزیر حامان جیسا ہو، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ شاہ مبارکباد کے لائق ہے جس کا آصف جیسا وزیر ہو، آصف بن برقیہ جیسا۔ آگے فرماتے کہ شاہ جیسے ہم کہتے شاہ رگ، یہ اس کو ایسے کہتے ہیں، یہ شاہ رگ کاٹ دی جائے، اللہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں شاہ رگ نہیں، یہ جو آپ کی سانس ہے نا آ رہی جا رہی یہ آپ کی شاہ رگ ہے، آپ کی جو سانس آ رہی ہے یہ ہے آپ کی شاہ رگ۔ سانس آنی بند کر دیں زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو تو پھر کاٹ کر آپ اندر ٹھوک دیں گے کوئی نہ کوئی چیز، خوراک جانی شروع کر دیں گے نا، تو بات ہے ایسے نالی ہوتی ہے میں ان کاٹ کے ایسے ہی نا، ٹھیک ہے۔ لیکن سانس آنی جانی ہے نا، جیسے سانس نہیں رک سکتی ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اس طرح اللہ کریم آپ کی اس قدر قریب جیسے سانس چل رہی، آپ کی سانس سے زیادہ قریب اللہ کریم، آپ روک بھی نہیں سکتے۔ ویسے آپ اوکے کہتے مجاہدہ کر کے آدھے گھنٹے واسطے روک لو تو لہذا گل ہے، لیکن سانس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو کہتے شاہ و منزلہ روح کے، جو آپ کی روح ہے اندر کی وہ شاہ ہے، اور وزیر و منزلہ عقل کے۔ اب شاہ کو روح بنا دیں اور وزیر کس کو بنا دیں؟ عقل کو۔ کہتے ہیں اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی، اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی۔ ہمارا رزلٹ کارڈ دیکھا تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سے ہم اسے پکڑیں گے تو یہ کوئی تیز ہو جائے گا۔ تو فرمان لگے شاہ بمنزلہ روح کے اور وزیر بمنزلہ عقل کے۔ اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی۔ عقل خراب ہونے کا ایک تو مطلب یہ ہوا کہ عقل راستے ہی بدل گئی۔ جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار اس زندگی کو جنت بنانا، بھائی صاحب اس زندگی کو جنت بنانا، اور میں اس میں نقطہ کیا بتاتا ہوں مجیب، زندگی کو جنت بنانے کا نقطہ یہ بتاتا ہوں کہ جنت میں سکون ہوگا۔ جتنے آپ کے کام آپ کے ذہن کا انتشار کا شکار ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، انتشار ختم کر لیں، آپ سکون میں آ جائیں گے جنت میں۔ اس سکون کو لے لیں گے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کی منزل پر ہے۔ اور اس کے میں پوائنٹس بھی بتائے تھے، پوائنٹس یہ بتائے تھے، اول تو کسی کو قرضہ دو نا، کیونکہ قرضہ لے کے پریشان ہو گئے آئے گا کہ دو، اگر دے دیا تو یقین رکھو واپس نہیں ملے گا، کیوں مل گیا تو اللہ کی مرضی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بٹ اصول سکون دینا ہی نہیں، ان کے پاس میں واپس لے نہیں سکتا، نہ میں دیتا، تیری مہربانی ہے میرے کو بس اپنے کام واسطے، میں دے کے پریشان ہوں گا، میں نہیں دے سکون، ٹینشن لینی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، چھوٹے موٹے بدلے لینے نہیں، غصہ کرنا ہی نہیں، چھوٹی موٹی باتوں کا غصہ کرنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن لینی نہیں۔ جہاں پر آپ کو ٹینشن آئی سکون ختم، ٹینشن لینے والے کام بند کر دیں۔ اس لیے جو ہوتے ہیں نا سارے کے سارے معاملات ان کو کنٹرول کر کے نا، ان کو ٹیکل کر کے بس راستے پر چلاتے جائیں، آپ سیدھا رب کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مجھے عقل سکھاتی ہے، عقل خراب نہیں ہے میری عقل روح کو چلاتی ہے، کیونکہ عقل ہے وہ روح کو چلاتی ہے کہ ایسے کر سکون رہے گا، ایسے کر سکون رہے گا، ایسے کر سکون رہے گا۔ جیسے ابھی میں نے ایسے کہا ہمارا یار رزلٹ کارڈ اچھا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تجھے خوب محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ محنت کرے، کیونکہ ہماری نسل ہے، اسے آگے بڑھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ ابھی ہم اس کو پکڑ لیں گے تو اچھا بچہ ہے، لیکن یہ کہ اسے کوشش کرنی پڑے گی۔ دعا ہماری دعا فقیراں دی رحم اللہ، ٹھیک ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی، کیونکہ ریکارڈ کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تزکیہ نفس کرنا ہے کہ ایز اے پیر میں آپ کے اندر کا دماغ ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں،
اصل مسئلہ یہ ہے ریکارڈ کرانا کوئی نہیں ہے کہ کوئی سنے کا ٹھیک ہو جائے گا. بیٹے جو صحبت میں آ کر بیٹھنے سے ملتا ہے نا وہ نہیں ہوتا, وہ سننے سے نہیں ہوتا. میں نے ریکارڈ کانوں میں لگایا اور سنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, گاہ بھی پکتائی جا رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ اثر نہیں ہوتا. صحبت کا اپنا ہی اثر. حضور کے صحابہ حضور کو دیکھ کر صحبت میں آ کر تو کہلائے صحابہ صحبت یافتہ. اب قرآن و سنت پڑھ کر بھی صحابی نہیں بلا سکتا کہ میں بڑا عالم ہوں, محدث ہوں, فقیہ ہوں, جو بھی ہوں, لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہ تھا جو بیٹھ گیا تھا آگے, جس نے دیکھا تھا ایمان کی حالت میں, محبت کی اور آخری دم تک کی, پھرا نہیں, وہ ہے صحابی. اس لیے صحبت بہت ضروری ہے. صحبت میں آنے سے نقش و نگار پیدا ہو جاتا ہے نا, اندر ذرا بیل بوٹے لگنے شروع ہو جائے, بیل بوٹے. تو یہاں پر انہوں نے میں شاہ بمنزلہ روح کے اور وزیر بمنزلہ عقل کے. اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی. عقل دل یہ ایک جیسی چیزیں ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. درستہ تو ہے نا الحمدللہ. نفس امارہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ تم برائی کا حکم دے گا. اندر تا ڈرنا نا خراب ہے اور تم جائے کہ ایند کر لا برے کام آپ کو بتائے گا. نفس لوامہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو نفس ہے نا وہ نا غلط کام سے پریشان ضرور ہوئے گا, تن کہے گا چنگا نہیں کیتا, اور نیکی کے اگے بڑھانے کی کوشش کرے. نفس امارہ کیا ہوا, برائی کی دعوت دے گا, چنگا خیال آنے نہیں دے گا, چنگے حال پینڈ کر دے گا کہ ایسے کام سے چلے. نفس امارہ آپ کو برائی کے راستے پر چلائے گا, اور نفس لوامہ آپ کو برائی کے راستے کر کے نہ برا بھی کام تنگ کرے گا, یار چنگا نہیں کیتا, اندر تاڑے نہ تنگ ذلیل کرے گا, اور اچھے کام کی آپ کو ترغیب دے گا اے کر. اور نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو اچھے کام کی ترغیب دے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مخالف پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ جو قرآن و سنت پر چلے گا دوسرے اس کے مخالف ہوں گے جو نہیں چلتے. ہم نے کبھی دیکھے نا اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہو تو سب ایک ہو جائیں. صحیح بات ہے. سیاستدان بھی اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سیاستدان کا کام کرنا ہے, نہیں تو ایسی اپوزیشن بیٹھے گے تن سکھاواں کے کام کرا کتنے کتنے رندو مارے. اپوزیشن کا مطلب ہے سکھانے والا, جو کہتا ہے ہم تو آپ کے اپوزٹ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو سکھانے کے لیے پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کا مطلب بھی ہے اگر دونوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو پھر دونوں ہی پاکستان کا نقصان کریں گے, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کا نقصان کرنے والے, فائدہ دینے والے نہیں. ایک مثال دیکھیں, ایک میاں جنت میں جانے والا, دوسری بیوی جہنم میں جانے والی ہے, وہ سنتی نہیں. اب میاں اپنا راستہ چھوڑ کے اس کے راستے پر چلے یا وہ اس کے راستے پر چلے. جس کا مطلب ہے میاں نے ذرا تھوڑا دلیر ہونا پڑے گا کہ میں اپنی بیوی کو راستہ دکھانے والا بنوں گا, اس لیے مجھے پرفیکٹ ہونا چاہیے, مجھے نفس مطمئنہ کا مالک ہونا چاہیے, غلط نہیں کرنا. سمجھ آ رہی؟ جی بات. تو یہاں پر فرمایا شاہ و منزلہ روح کے اور وزیر و منزلہ عقل کے. اگر عقل خراب ہو جائے تو روح باقی نہیں رہتی. عقل جو فرشتے کی طرح ہے, اگر ہاروتی فطرت یاد کر لے تو اس کے کارنامے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, تو خواہش نفسانی کا وزیر نہ بنا ورنہ تیری روح عبادت چھوڑ دے. اکثر و بیشتر لوگ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, سود کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ہر غلط کام کرتے ہیں. اللہ ماشاء. میرے خیال سے پاکستان کی آبادی کو اگر دیکھا جائے نا, کالج میں ادھر ادھر سارا ڈال ڈول کے, تو اتنی اچھی بات تو نہیں ہماری. آپ فرض کریں اپنے کیا کہتے ہیں کام کرتے ہیں جہاں پر, ٹھیک ہے, اس کا ٹوٹل ایک معائنہ کریں کہ ایک 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 میں کتنے ہیں, تو آپ کو نمک آٹے میں نمک کے برابر ہی نہ ملیں گے دانے. ایسے ہی بات ہے کہ یار یہ ہے, باقی زیادہ خلاف ہی ہوں گے, خراب ہی ہوں گے. اب اس کا مطلب ہوا کہ ہم لوگوں کو کتنا سخت اپنے اوپر رویہ رکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو کتنا سخت کرنا پڑے گا کہ اس معاشرے میں سارے ایک طرف کھڑے اور آپ ایک طرف کھڑے ہو کر جیتیں, پھر کام بنے گا. اگر آپ تھی کہو نا یار اے میری منتا نہیں, انہیں نہیں مننی, تو مننی ہے رب دی,
انہیں نہیں مننا، یہ میرے ساتھ چلتا نہیں، اور اس نے نہیں چلنا، تم نے چلنا ہے۔ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ نہ چلے پھر بھی آپ نے چلنا ہے، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نہ چلے پھر بھی آپ نے چلنا ہے۔ آپ یہ کہ سپورٹر، آپ کا سپورٹر صرف اللہ کریم، یا کہتے وہ سپورٹ ہی نہیں کرتا نیک بندوں کو، آپ کا سپورٹر صرف اللہ کریم، ٹھیک ہے جی۔ اسے کہتا ہے تو حوائش نفسانی کو وزیر نہ بنا ورنہ تیری روح عبادت چھوڑ دے۔ انسان کی خواہش نفسانی حریص ہوتی، یعنی حرص رکھتی ہے برائیوں کی طرف جانے کی نا، اور دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے۔ جتنا دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے نا، اتنا آخرت نہیں کرتی۔ اور ہم اچھے دنیا دار ہیں، ہم اچھے دنیا دار ہیں، کیونکہ ہمارے دین نے ہی ہمیں دنیا داری کرنی سکھائی ہے۔ بے شک اسلام وہ واحد سسٹم ہے، اسلام وہ سسٹم دیتا ہے جس سے معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، ثقافتی، معاشرتی، روحانی ساروں کا حل اس سسٹم میں موجود ہے۔ اسلام، آپ عیسائیت لے لیں، آپ یہودیت لے لیں، آپ زرتشت لے لیں، آپ بدھ مت لے لیں، ٹھیک ہے، آپ کنفیوشس لوگ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ ہندو لے لیں، کسی کے پاس سسٹم نہیں، ہر معاملے کا سسٹم کسی کے پاس نہیں۔ فرض کریں ہندو اپنی عورتوں کو جلا دیتے ہیں، ستی کر دو جی، بندہ مر گیا ستی کر دیا، سسٹم کیا ہوگا؟ بندہ مر گیا ان کو عورتوں کو جلا دو، یہ کون سا سسٹم ہے؟ ہمارا سسٹم کیا کہتا ہے؟ بھائی شادی کرنی ہے اس لیے کہ ایمان بچا سکے اور اس لیے کہ نسلیں لے سکے، امتی بنانے کے لیے۔ اتن کام دلایا امتی بنانا، امتی بنانے کے لیے پہلے آپ تو آپ امتی بنو گے نا۔ جیسے آپ کو لائن آف ایکشن دی نبی کریم نے، سسٹم دیا کہ بھئی مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایمان بچانا اور آگے اولاد کو آگے لے کر جانا، یہ ہے مقصد دے دیا اسلام نے۔ اب اس سسٹم کے تحت آپ نے کام کرنا ہے۔ کیا نمبر 1 اس کا نام اچھا رکھنا، کیونکہ بچے کا نام اچھا رکھنا یہ ماں باپ پر ذمہ داری۔ اکثر اور پیرا دیتا یار کو نہ ہے، یہ کوئی نہ ہے، اللہ دیتا یہ کوئی نہ ہے، اور چراغ دین یہ کوئی نہ ہے، لیکن عجیب و غریب لگتا ہے نا جب یہ بھی معلوم ہے کہ تسمو بھی اسماعیل انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آج کل کے دور میں نام رکھاؤ اللہ دیتا اور نہ ہی چھپاتا رہتا، چراغ دین پیرا دیتا اور نہ ہی کہے گا یار کنے راہ رکھے تیرا بھائی، مذاق بن جائے۔ اور اگر نام رکھاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبید اللہ بن جرح یا کیا کہتے ہیں خالد بن ولید، مطلب کہ ایسے نام جو رکھے جائیں تو سارا کام سیٹ ہوئے گا، تم کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دانیال کتنا اچھا نام ہے، نبی کے نام پر نام، مطلب کہ اچھے نام رکھے نا، جس سے معلوم ہو کہ باپ نے نام اچھا رکھا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ کل قیامت والے دن آپ کے بچے آپ کے نام سے پکارے جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہی نام سے پکارے۔ دانیال بن عباس حاضر ہو، قیامت والے دن باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں نا بیوقوف لوگ، کل حشر والے دن نا ماں کے نام نہ پکارا جائے گا۔ پوچھا کہ وہ کیوں بھائی؟ انہیں کہ ایسے مرے کہ ہو سکتا ہے ماں نے کوئی غلطی کی تھی ہوئی، ٹھیک ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق ہم اپنے باپ دادوں کے نام سے پکاریں گے، ماں کے نام سے پکارنے والی حدیث ہوگی ضعیف ہوگی، اس لیے ہم اپنے باپ دادوں کے نام سے پکارے جائیں گے، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ کل سمجھ آ گئی؟ کلیئر؟ جی بابا، کیونکہ بڑے ہر چیز میں نکتے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی نہیں ہو ماں کے نام پکارے، ماں کے نام پر نہیں، باپ دادوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اچھے نام رکھنے، اوتھے بھی چنگا ہے، پیرا دیتا بن فلانا، ٹھیک ہے جی، اور بوٹے یار درخت بن گئے یار، نہ کرو، بوٹا درخت بن گیا ہے، نام اچھے رکھنے چاہیے۔ تو خواہش نفسانی کا وزیر نہ بنا ورنہ تیری روح عبادت چھوڑ دے۔ انسان کی خواہش نفسانی حریص ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں دنیا کی فکر کرے، ضرور کرے، میں نہیں یہ کہتا، دنیا کی فکر کرنی چاہیے،
کیونکہ ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کی، ذمہ داری ہے، دنیا کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس دنیا کی فکر میں اگر دین بھول جائے وہ پھر دنیا سمجھ لو پلے پہ آ گئی دنیا، وہ دنیا ٹھیک نہیں۔ عقل سلیم ہمیشہ آخرت کے معاملے کو سوچتی ہے، جیسے میں اکثر کہہ رہا ہوں، اور نیکیاں کماؤ، اچھے کام کرو، اور کوئی کام نہیں، تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا جو ہونا ہے، لکھا جا چکا، نہیں بدلنا، کیا پکی گل ہے، نہیں بدلنا، جو لکھا جا چکا وہی ہونا جی۔ لکھا کنے؟ تو جو دعا کر دے یا اللہ بدل دے، بدلنا کنے؟ انہیں تو لکھا ہے، وہ کیوں بدلے گا؟ لیکن تمہیں پتا کی لکھا ہے؟ اس بچے نے بڑا ہو کے کتنے بیاہ کرنا ہے، کنے بچے ہونے نے، کی کام کرنا ہے، کس نے کی پتا کی لکھا ہے؟ اسی زور لا سکتے ہیں، پڑھنا کنے؟ انہیں لکھا جا چکے ہے، اسی ہوں ٹینشن لے کے زور لائی وہ غلط ہے، اینی ٹینشن لے لئیے یہ بارے کہ اپنی نمازاں چھڑتے رہیے، غصہ کرتے رہیے، سوچتے اینا نہیں، بس محبت کے نال پیار نہ چلانا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں مجھے آیا یہ کہ اچھے اعمال کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، لکھ کر لو۔ اب جب آپ کریں گے تو یہی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ ثابت کرنا تہاڈی تقدیر اللہ نے لکھی اچھی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ کرے گا، مجبور نہیں کیتا کہ انجی کرنا ہے، معلوم تھا کرے گا۔ تسی اس تو جڑا تسی اب ہم درس دے رہے، مجھے تو نہیں معلوم تھا بچپن میں کہ میں درس دیا کروں گا، میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو یہ کام کروں گا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، مجھے تو قطعاً نہیں معلوم تھا میں پیری مریدی کروں گا، مجھے قطعاً نہیں معلوم، ایسے کر کے گھوم گا ہم کام کے گھر پہ بیٹھ کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے جو مقدر میں لکھا وہ ہو کے رہنا۔ تو سمجھ میں آیا ہم نے صرف اور صرف نیک عمال کرنے، جتنے ہو سکے آپ نیک عمال کرتے جائیں۔ نیک عمل کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے، آپ بچے کا منہ چوم رہے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، یہ بھی نیک عمل، ہر وقت جو اچھا کام کریں نیک عمل ہے، کیونکہ آپ نے اپنی سانسیں اللہ کے سپرد کی ہوئی ہیں نا، چار حق سے قریب جسے سمجھتے ہیں اس کو جان کر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اسے معلوم پیچھے نیت کی ہے، مجھے جس کام کے پیچھے حضور نظر آ جائے میں آپ ہی کرنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے؟ جو حضور نے فرمایا، ایک بندہ آیا حضور کے پاس، تو آپ شیخ حسن حسین رضی اللہ کو چوم رہے تھے، تو اس نے کہا میں تو بچے نہیں چومتا، میں تیرے اندر رحم کا مادہ نہیں ہے، یہ چومنا بھی پیار آنا بھی جو ہے ایک رحمت ہوتی ہے کہ تیرے اندر وہ مادہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر یہ پیار کا مادہ موجود ہونا چاہیے۔ تو انسان کی حاشیہ نفسانی حریص ہوتی ہے، دنیاوی معاملات کی فکر کرتی ہے، عقل سلیم ہمیشہ آخرت کے معاملے کو سوچتی ہے، اس کی دونوں آنکھیں اپنے انجام پر نظر رکھتی ہے، ایک گل کا انجام کی نکلے گا، فرض کرے ایک بندہ کہتا ہے اور دے اپنی بیوی نے طلاق، ہو رہا یہ گیا بڑیاں، دوستوں نے کیا ہوتا لڑائی چھوٹی ہوئی ہے، لڑائی وقتی ہوئی ہے، پھر کیوں ہے، اور دے دے سو چاہے اپنی ماں دے گھر۔ اب اگر وہ دے دے تو کتنا بیوقوف ہے، اس نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں کاؤنسلنگ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ میں تیری یہ گل چنگی نہیں لگی، اوکے میں تہاڈی یہ گل چنگی نہیں سی، دونوں اپنے ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ پہلی بات کہ دونوں کاؤنسلنگ کریں، جن کے گھروں میں میاں بیوی کاؤنسلنگ نہیں کرتے تو وہ ماشاء اللہ ہونی چاہیے۔ جو تسی کروانا چاہتے ہو نا بیگم کو کہ انج نہیں ہوئے، تسی انہوں کہو تو صحیح، میں تمہیں آئندہ دیکھنا چاہتا کہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو بستر لگا کر تاکہ ان تکلیف ہوئے کہ میں دیکھتا نہیں، میرے وال نظر نہیں کر رہا، ایسا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، فضری بہن نہ ان کٹ بھی سکتے، ایس دور سے نہ کٹنا کیونکہ ہمارے خلاف ہوگا، ویسے میں ایک بات کر۔ نمبر 4، بڑے بلا لو، بھائی میری یہ ڈیمانڈ، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میری یہ ڈیمانڈ ہے، اتوں ہے صحیح کرو۔ نمبر پھر آخر سے آتا ہے کہ پھر طلاق دینی۔ ہوں قرآن سمجھ آ گیا؟ ہوں تم قرآن کو سمجھے بغیر کسی کی گل مان لو تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کو چھوڑ، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، احادیث کو بھی چھوڑ دیا، بے وقوفی کی،
اور کہا بھی کہ اگر طلاق دینی بھی ہے تو کب دینی ہے؟ پہلپہلے ایک تحت ایک جب میسج آتے ہیں نا اس میں اس کو طلاق دیں، اس کے بعد دوسرے ماہ پھر تیسرے ماہ دیں، پھر وہ چھٹی، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اسے تیزی نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کے اندر نظر پیدا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں بیٹا؟ اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ آپ قرآن پر نہیں۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ نظر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو میں نے بتایا تو یہ نظر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، پیدا ہو جائے گی۔ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کو سمجھ آ جائے گا میں اس کا معاملہ سمجھایا ہے، آپ کو الٹا سیدھا مشورہ دے نہیں ماننا۔ ایسی کوئی بات ہے، فرض کرے آپس میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے تو اتنا لمبا لے کے جانا، اتنا لمبا لے کے نہیں جانا، مختصر کسی نال ختم کر دیں۔ یہ کہڑی گل؟ اچھا میرے گھر میں کوئی لڑائی نہیں آج تک، کوئی ذاتی طور پر میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی جس میں نے کہا ہو چل اپنے گھر میں نہیں کبھی کیا۔ میں یہ سمجھتا اس کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بے شک میں یہ سمجھتا نہیں ہے کہ بھاجی ہے وہ کہدا ہے کیا ہوتا ہے میرا گھر، میرا تو ویسے ساڑی چلنا آتا ہے میں میرا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی گل ہوئی نہیں۔ ہاں کسی چیز کے اتنے غصہ آیا کہ یار انہیں ٹھیک نہیں کیتا، اے معاملہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں، وہ صرف سنجیدگی اور خاموشی اختیار کر، نہ کوئی خرچہ بند کیتا نہ کچھ اور کیتا، سارا کچھ بس خاموشی۔ گل کرو تو جواب دے دیں گے لیکن خاموشی، بس کام ختم۔ اور اینی خاموشی جی کام ختم ہو جاتا، کیونکہ دیکھو نہ میں خرچہ بند کرتا پیا، نہ میں کوئی گال کٹتا پیا، نہ کہنا ماں پیو کے گھر جا، نہ میں کہنا میں تیرا ہاتھ پکا نہیں کھانا، نہ میں کچھ اور کہنا، میں روٹی بھی کھا لینا، کول بھی پائی لینا، سارا کچھ کر لینا، لیکن بس سنجیدگی بولن تو دل نہیں کر کہانی مکے۔ یہ میں اگر کسی جگہ سے رانگ ہوں یقین منو میں کہوں گا سوری ہے میرے کو غلطی ہوئی، حتیٰ کہ میں اپنی وہ پوتری نے پیار کیا، اسی طرح پیار وہ کہتا چم کس کے کس کے پیار کیا، انہیں رونا شروع کر دیتا، میں کہ سوری بیٹے مجھے نہیں پتا تو بچی، وہ میں سمجھنا تھا کہ ادھر ایکروبیٹک، کیونکہ میں الٹا سیدھا کر لینا وہ کھیڈتی رہتی، ہوں لتاں گھما دا انج کردا وہ کھیڈتی رہتی، ٹھیک ہے، وہ محسوس نہیں کرتی، رولا نہیں پاتی، ہستی کھیڈتی رہتی، تو میں کہا گل ہی کوئی نہیں، تو میں کہ نہیں سوری اپنے کو غلطی ہو گئی۔ مطلب کہ سارے اندر کہ یار نہیں اس طرح ہر ایک نو جب ٹیسٹ ہوتا نا پتا لگتا یار اسی گل سا، جتنے اسی گل تو معافی مانگا، کیوں نہیں منگا، معافی مانگ لیں۔ اس لحاظ سے لڑائی کبھی نہیں ہوتی لیکن سنجیدگی، ہاں جہاں پر دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس معاملے میں ہوگا وہاں سنجیدگی، کوئی دوستی نہیں توڑنی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، صرف سنجیدگی، وہ تو اثر خود بہت ہو جاتا ہے نا آٹومیٹکلی، تو بس سنجیدگی، کوئی بات اس معاملے میں کرنی نہیں، سنجیدگی، خود ہی بندہ سمجھ جائے گا کہ یار مسئلہ کیا ہے۔ واٹس ایپ میں سمجھانا بڑا آسان، بڑے سمجھدار فٹافٹ سمجھ جانا الحمدللہ۔ کہتے ہیں ہاں انسان میں خود بھی عقل ہو لیکن عقل کامل کو ضرور شریک مشورہ کر لے۔ عقل ہوتی ہے، جیسے مجھے عقل ہے الحمدللہ، مجھے عقل ہے لیکن پھر بھی میں دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں، یار انج کر لیں، یار ایسا کر لیں، یا ایسا کر لیں، لیکن میں دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں، اس لحاظ سے مشورہ کرتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھا، تو اس لیے مجھ سے کوئی پوچھے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے اس نے جب بھی مشورہ کرنا ہوتا کہتا جی گل پہنچتی پئی، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اب میں کیونکہ اس معاملے میں جذباتی ہوں، میں ایک نیوٹرل رائے آپ کے لینا چاہتا ہوں اس معاملے میں کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے، کہتے میں تو اس کام میں پھنسا ہوں، نیگیٹو پازیٹیو نہیں سوچ سکتا، لیکن آپ نیوٹرل ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے، پھر میں اسے نیوٹرل رائے دے دیتا ہوں کہ یار میرے نزدیک تم بہت اچھا کر رہے، تو نہیں کرو کام کر لو۔ مثلاً ایک دوست ہمارا تو وہ اپنے سسرال میں رہتا تھا، اب وہ علیحدہ مطلب کہ رہنا چاہتا تھا، تو اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا مل رہا ہے تو میں بالکل لے لیں، کہتا میں چھٹ پر لے لیں، ایک دفعہ نکل سہی ہوتا اللہ کریم خود ہی سیٹ کر دے ان کے، بس کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مشورہ کرنے کے بعد نا وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، کہتے بس اس نے ڈن کر دیا ڈن،
میں کاشف بھائی نے ہاں صحیح اولاد پیدا ہوئی ہے, بچہ پیدا کی نہ رکھا, میں کیا ہے کسی نے نہیں پوچھتا جا کے نہ رہا لیں. میں نے کہا صحیح نے کیا تھا بس گل ختم تھک نہ رہا لیں, سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. پھر یا اگر کوئی اچھا نام رکھے, مجھے کہ یہ نام میں نے رکھا, میں بالکل بہت اچھا نام رکھا, اس کی میں بھی داد دیتا ہوں کہ یار اچھا تو اچھا ہے, یہ کون سی فکر کی بات ہے. الحمدللہ. تو کہتے ہیں ہاں انسان میں خود بھی عقل ہو لیکن عقل کامل کو ضرور شریک مشورہ کرنا. انسان کی اپنی عقل اور عقل کامل دونوں مل کر مصائب سے نجات دلا دیں گی. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کی, چھوٹی چھوٹی باتیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بنی. جی شیخ باب جی نے صحیح ہے. اور آپ نے جس کام میں پھنسے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, یہ مزدور ہے, وہ دکاندار ہے, وہ کھانا پکاتا ہے, جو جس جگہ پر ہے, آپ نے اپنے جسے کے مطابق سوچیں گے تو اچھے رہیں گے. آپ سیاستدان بن کے نہیں سوچنا, کھلاڑی بن کے نہیں سوچنا, میچ دیکھے تو انجوائے ہونا چاہیے, نہیں. آپ نے اپنے جسے اور اپنے کام کے مطابق سوچنا کہ میں نے کرنا کیا. اگر آپ اوپرا ہو کر سوچیں گے نا تو آپ کی ہے لائن ہی نہیں. جیسے ہمارا اکثر ہوتا تھا, بچے جو ہوتے تھے یہ دیکھتے نا, آپ نے دیکھا ہو وہ فلم ڈرامہ دیکھ لینا تو وہ ہیرو بننے کی کوشش کرنی. وہ ہیرو تسی نہیں بن سکتے, تاری مہربانی ہے. وہ جوڈو کراٹے جانتا تھی نہیں جانتے, وہ باکسنگ جانتا تسی نہیں جانتے, تمہارا کام ہی نہیں ہے یہ. اپنی فیلڈ میں رہ کے کام کریں, دماغ خراب نہ کریں کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. فرض کرو میں بوڑھا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, 57 سال میری عمر ہے, اب میں کہوں میں 40 سال کا ہوں, یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ سمجھنا پڑے گا دماغ کو کہ یار میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. اب کسی وقت کسی بھی لمحے یقین مانے ہلکا ہے یوں ہو جائے نا تو ہڈی درد کرنی شروع ہوئی نہیں. چال بندہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ تھوڑے بل پہ نا کڑم پائیے تو بس وہ اتنے ہی پائی جاتی ہے. تم پہ کہ نہیں, میں تو پہنتے نہیں ویسے. صبح اٹھتے ہی کرے لگتا ہے کچھ فون لگا تو اتنے فٹافٹ روک لینا بندہ. سارے لوگ ہی ہیں یار, بڈھا تو میں آیا ہوں تو پہنتے تن پہ, اس کا مطلب ہے برابر ہے. کوئی میں بھی اپنے بڈھا کہہ رہا سب یار میں جوان ہوں. بڑی مزے کی بات ہے. عمر اور اس کی بیوی کھڑی تھی, یعنی میرا بیٹا بیٹی کھڑے تھے. تو میں نا جب میں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے نا, مطلب کہ واک کرنی, تو میں ٹراؤزر پہن لیتا ہوں, بیٹ کیا کہتے ہیں بنیان پہن کے نا وہ ایکسرسائز کرتا ہوں. پسینہ وغیرہ نکلے تو کپڑا کوئی ایک ہی گندا ہو, اسے پھر دھوپ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ بدبو پیدا نہ ہو, پھر اسے پہن لیتا ہوں جب واک کرنی ہو کیا کہتے ہیں مشین پر. اچھا میں ٹراؤزر کے نیچے پہنچا نا, اچھا دو ہی ہنس گئے, میں نے دیکھا دو ہی ہنس گئے. بعد چ ہنسے کیوں کہ ابو نا ساڈے نال زیادہ سلیم نے, عمر تو اپنی حالت دے, ابو دی دے, وہ تیرے نال زیادہ ایکٹیو نے, تیرے نال زیادہ تو اپنا حال دے. اکثر ہوتا ہے انسان جو تو انسان اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے نا, ذہنی طور پر, ایمانی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر, یہ رکھنا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں میں نے گولی نہیں کھانا ٹھیک ہے نا, گولی کھائیں وقتی طور پر, پھر چیک کریں کہ بھئی آپ نارمل ہو رہے, آپ کا بی پی ٹھیک چل رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو بی پی چڑھ کیوں رہا ہے. بعض اوقات ساری زندگی گولی کھانی پڑتی کیونکہ پرابلم کچھ اور ہوتے ہیں, صرف ایک وجوہات نہیں ہوتی کہ کالسٹرول بھی بڑا ہوا ہے یا یورک ایسڈ بھی بڑا ہوا ہے, کچھ اور بھی پرابلم ہوتی ہے. آپ کے نفسیاتی بھی کئی پرابلم ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی کھانی کھانی پڑتی ہے. فرض کرو آپ کا میدا خراب ہے لیکن آپ کو دوائی وہ دے رہا ہے ادھر کی دماغ کی, تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں. بعض کو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر نے کرنی ہوتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. ایسی ہم جو یہاں پر نشہ آپ کو دیتے ہیں وہ محبت کا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اچھے مال کرنے, کام اچھے کرنے, اور کرتے کرتے بس آگے نکلنا. بسم اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.